بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. یہ سوال تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کیے جاتے ہیں کہ جاب چھوڑ دوں کہ نہ چھوڑوں. میاں یہ کہتا ہے، ساس یہ کہتی ہے، تو ان کا تو ہم جواب دے چکے ہوئے ہیں. آج جو سوال ہے یہ بزنس کے بارے میں، اور یہ سوال یہ کہ اگر میاں ناراض ہو جائے اور یہ کہے کہ تم جو کام کر رہی ہو چھوڑ دو، تو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ 3 طرح کے کام ہیں جو میں نے دیکھے. لڑکیاں یا خواتین شادی کے بعد جب بچے ماشاءاللہ 5 6 4 ہوتے ہیں تو کر رہی ہوتی ہیں. آن لائن بزنس کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں شروع میں میاں کی اشیر بات شامل ہوتی ہے. اشیر بات مطلب اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی بیسک انویسٹمنٹ. دوسرا جو بیوٹی پارلر ہے، اس کا بزنس بھی میاں کی مرضی کی بنا تو سٹارٹ نہیں ہو سکتا. ساری جو شاپنگ کرنی ہے، کرسیاں، سارے گیجٹس میاں ہی لا کے دیتے ہیں. ایون وہ جو کرایہ نامہ سے لے کے اس جگہ تک میاں اس میں پورا ایکٹیو ان کا رول ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز جو بزنس کا ہے وہ کچھ خواتین بوتیک کرتی ہیں یا سٹالز لگاتی ہیں. ایسی چیزیں جو ان کی اپنی پروڈیوس بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو اب میاں صاحب کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو کیا یہ فیصلہ لے لینا چاہیے؟ ایک بات تو پہلے یہ سمجھیں کہ میاں صاحب کی ناراضگی سورج کی ناراضگی جیسی ہے. شروع میں ایک دم ایسے جلن ہوتی ہے اور پھر وہ شام تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو رات کو تو بالکل ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں اور وہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے غصے کا وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. تو ایسے میں صرف میاں کے یا ساس کے یا نند کے کہنے پہ، ان کے علاوہ بھڑکانے پہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس نہیں کرنا چاہیے، نہ ریورٹ کرنا چاہیے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ ناراض ہیں. ان کی ناراضگی ہینڈل ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا اس کام میں خواتین کیوں کرتی ہیں؟ ذاتی خوشی کے لیے، ذاتی کامیابی کے لیے، مالی آسودگی کے لیے. اب دیکھیے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اب گھر کے سارے کام کر کر کے کھواں ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، خوار ہو جاؤ، خوشی اتنی نہیں ہوتی. پر جتنی آپ شام کو اپنے کام میں سے کچھ ارننگ ہونے کے بعد یو فیل گڈ، یہ والا ایک سکسیسفل احساس ہوتا ہے کہ میرے بازو کٹے ہوئے نہیں ہیں. مالی طور پر آپ اپنے بچوں پہ، گھر پہ، بچوں کی شادیوں پہ، کسی لین دین پہ، اللہ کی راہ پہ دینے پہ، ایون کئی دفعہ میاں کو پیسے چاہیے ہوتے تو آپ اس کو دیتے ہو. تو یہ مالی آسودگی اس میں سے حاصل ہوتی ہے. اچھا، اسی طور پہ یاد رکھیے گا یہ مالی صرف آسودگی نہیں ہے، یہ مالی آزادی بھی ہے. یعنی جن کو اپنے میاں سے پاکٹ منی بھی نہیں ملتی، گھر میں لگ جاتی ہے، نہیں پیسے بچتے، تو انہیں تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ خواتین، کچھ کیا بیشتر خواتین اپنے خاندان کے کمزور لوگوں کی مدد کر رہی ہوتی، اپنے بہن بھائیوں سے بھی کچھ کی مدد کر رہی ہوتی. بسم اللہ، انہیں کرتے رہنا چاہیے. اس لیے بھی بزنس ضروری ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو مالی آسودگی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ہنر اور تجربہ اور آزادی ملتی ہے، یہ آپ کی شخصیت کو جلا بخشتی ہے. آپ صبح تیار ہوتے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، منہ دھوتے، یہ جو شخصیت کی خوبصورتی ہے، خود کو کیری کرنا. گھر میں بیٹھے تو آپ کا منہ ہاتھ دھونے کو بھی دل نہیں کرتا، نہانے کو بھی دل نہیں کرتا، کپڑے بدلنے کو بھی دل نہیں کرتا. اور آخری بات یہ کہ جو شخصی آزادی ہوتی ہے، آپ نے پڑھا، ڈگری کی، سیکھا، اس کا کیا کیا، اسے سارا چولہے میں ڈال دے. اب جو آپ کام کر رہے ہو، ایک بات ہمیشہ رہے اس میں محتاط، اپنی لمٹس نہیں کبھی کراس کرنی. اور پہلی لمٹ اللہ کی دی ہوئی ہے، دیانتداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، لوگوں کو چیٹ نہیں کرنا، رزق حلال کمانا ہے. یہ بڑی عبادت ہے، برکت ہی برکت. دوسرا، اپنے میاں کی ساتھ جو تعلق ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. اپنے رشتے کی کبھی بد نظری، کبھی بے خیالی میں بھی کسی اور طرف دھیان کو نہیں جانا چاہیے. یعنی جو کریکٹر لیس ہونا ہے، عام طور پہ لوگ اسی سے ڈرتے ہیں کہیں کریکٹر لوز نہ ہو جائے، کہیں اس کا جو صبر یا برداشت، یا یوں کہیں کہ جو انسان نے ایک اپنے پہ بند باندھا ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سلیقے سے رہنا ہے، اپنے کریکٹر کے ساتھ رہنا ہے،
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی گاڑی، کسی کا رہن سہن، کسی کا بول بچن اپنے میاں سے زیادہ پسند آ گئے. میاں سے عام طور پہ خواتین ناراضی ہوتی ہیں، ناراضی ہوتی ہیں، لڑتا ہے، غصہ کرتا ہے. ظاہر غریب کے بچے کو بتایا گیا ہے کہ شاباش نہیں دینی، سر پہ چڑھ جائے گی، تو وہ غصہ کرے گا، ناراضی کرے گا، تو اس میں تعلق پھر کمزور ہو جاتا ہے. میوں کو بھی چاہیے کہ انسانوں کی طرح انسانوں کی ضرورت کو سمجھیں، اپنے لائف پارٹنر کو عزت بھی دیں، محبت بھی دیں، بیک اپ بھی کیا کریں. تو میں اس حق میں ہوں کہ ان کے کہنے پہ اپنا بزنس نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، خواتین میں بہت سے ایسے میں نے ایشوز دیکھے ہیں کہ ذرا سی بات پہ ضد ہوئی، میاں سے لڑائی ہوئی یا تو تکار ہو گئی تو ٹھک کہا میں اپنا کام بند کر رہی ہوں. ایون ڈاکٹر، اچھا میں کل سے نہیں جاؤں گی، اللہ کے بندے نہ جاؤ، اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس کی زندگی کا تو دائرہ چل رہا ہے. آپ کی شناخت ضائع ہو جائے گی. یعنی جس شناخت کو بنانے میں آپ نے ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کی، دینی تعلیم پائی یا واٹس ایور کوئی ہنر آپ نے سیکھا، تو وہ سارے کا سارا پھر ضائع چلے جائے گا. تو جناب جب بھی کبھی برا فیصلہ کرنے لگیں تو ایک لمحے کو رکیے، آنکھیں بند کیجیے، اللہ سے پوچھیے کہ سر میں جذباتی ہو کے یہ بیوقوفی کرنے لگوں گی تو کیا مجھے آپ اس بیوقوفی کی اجازت دو گے؟ تو یقین مانیے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. آپ خود سوچیں گے کہ وہاں سے جب شٹ اپ کال آئے گی نا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، تو آپ کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ میں یہ کیا بیوقوفی کرنے لگی ہوں. کبھی اپنے گھر کو دوسروں کے کہنے پہ برباد نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈائنامٹ نہیں لگانا چاہیے، بنے ہوئے گھر کی دیواروں کو نہیں توڑنا چاہیے، بنے ہوئے سجے ہوئے بزنس کو نہیں اکھاڑنا چاہیے. کچھ بچیوں کو ان کے والدین کی طرف سے بھی بزنس ملتا ہے اور اس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں، تو بسم اللہ کرتے رہنا چاہیے. یہ ایٹ دا لانگ رن آپ کا بینیفٹ جو ہے اس میں زیادہ ہے، آپ کے بچوں کا بینیفٹ ہے، آپ کے خاندان کا بینیفٹ ہے. تو اس لیے یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا جی، کچھ بچیوں کے آئے ہوئے تھے میسیجز بھی اور پیغامات بھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کے حوالے سے پوچھا تھا. میرے بچے پرانی کوئی کیسٹ دیکھ لیجئے کلپ، اس میں ورجینٹی لاس پہ ہم نے کافی رہنمائی کی تھی. اب یہ ایشو ایسا ہے کہ سوال میرے پاس آفن آتے رہتے، میں اوائڈ کرتا رہتا ہوں کہ نہ اس کو کرنا پڑے. اب چونکہ 4-5 میسیجز آئے ہوئے ہیں تو بیٹا آپ 0341657826 پہ رابطہ کر کے تو وہاں سے جو ورجینٹی لاس والی میڈیسن ہے وہ منگوا لیجئے، اور اس کے ساتھ ایکسرسائزز ہیں وہ پھر بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، یا آپ کو وہ بتا دیں گے کہ کیسے یہ کرنا ہے. اور 30 دن کا پورا یہ ہوتا ہے یہ کورس، جو شادی سے پہلے آپ کو کر لینا چاہیے، یعنی جو ہی احساس ہو تب بھی کر لینا چاہیے. اور شرط ایک ہماری اس میں ہوتی ہے کہ اس بچی نے غلطی کے بعد اسے احساس ہو، اس نے توبہ کی ہو، اور جس نے مزے کے لیے کیا اس کو ہم بالکل بلنٹلی انکار کر دیتے کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، آپ کہیں اور سے لے لیں. یہ ان بچیوں کے لیے جو غلطی سے یہ کر بیٹھیں یا کسی بیوقوف نے ان کو بیوقوف بنایا ہو اور ان کا فائدہ اٹھایا ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم، خدا حافظ.